تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى یہود اور نصارہ نے کہا نحنو ہم ابناء اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے پیارے اس کے محبوب ہیں قل کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ ذُنُوبَكُمْ پھر رب تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے بلکہ انتم بشر ممن خلق تم دوسرے انسانوں کی طرح ہو جنہیں رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اللہ وہ ذات ہے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے سزا دے وللہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسی ذات کے لیے ہے وما بینہما اور اس کے درمیان جو ہے وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کی ایک اور مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایک تو گناہ گار تھے نافرمان تھے اور ساتھ اس کے اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور اللہ کا پیارا بتاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی کی جنہوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو روکا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی جو کہ پیارے ہیں اس وجہ سے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ایک اور جگہ ان کا اعتراف ہے، یہ کہتے ہیں اگر ہم جنت میں جائیں گے بھی صحیح تو چند دنوں کے لیے، بعض روایت میں آئے کہ 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، ہمیں آگ جلائے گی تو چند دن جلائے گی۔ رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ اگر ہم جہنم میں گئے تو ہم چند ایک دن رہیں گے، پھر اس کے علاوہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے پیارے ہو، اللہ رب العالمین کے محبوب ہو، تو پھر محبوب کو سزا تو نہیں دیتا، جلاتا تو نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے پیارے ہیں، جبکہ آپ نے خود کہا ہے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں تو چند دن جائیں گے، تو جاؤ گے تو صحیح۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کے محبوب بن سکتے ہو، پھر اس جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میری اتباع کرتے ہو تو میرے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اگر اس کی اتباع نہیں کی تو پھر سمجھو کہ آپ نے اللہ رب العالمین سے محبت ہی نہیں کی۔ فرمایا اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین بے حد بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کا نسب، کسی کا مال اس کو آگے نہیں پہنچا سکتا یا اس کے لیے جہنم میں سزا کم میں نہیں کرا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہے دونوں حدیثوں کے، آگے والی اور پیچھے والی بھی، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت جہنم میں سے تمہارے سے ذرا سا بھی عذاب ہلکا نہیں کروا سکتا۔ فرمایا کہ اے رسول اللہ کی چچی صفیہ، اللہ کے رسول روز قیامت تمہارے سے ذرا سا بھی عذاب ہلکا نہیں کروا سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، دنیا میں جو مال چاہیے لے لو، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ذرا سا بھی عذاب ہلکا نہیں کروا سکتا۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنا یا اس کا پیارا ہونا یا اس کا چہیتا ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں پیغمبر کی اتباع کرنا معنی رکھتا ہے، پیغمبر کی پیروی کرنا معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ سارا دن نبی سے محبت کرتے رہے، رسول سے محبت کرتے لیکن اس کی بات نہ مانیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام تھے،
آپ کہتے ہیں کہ ہم جناب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات آ جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانیں گے، تو جناب عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی تھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، ہر نبی کو ہم نے یہی دعوت دے کر کے بھیجی ہے، جب ہمارا رسول آئے گا تو پھر آپ نے اپنی نبوت چھوڑ کر کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو جو باطل عقیدہ تھا اس کی تردید کی اور فرمایا کہ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، اس کی بنسبت اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا اور پھر آپ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔